اس اجلاس عام کے صدر محترم معقر علماء کرام، پیپل جوریا اور اس کے قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، رات کے 2:30 بجے تک مختلف علماء سے مختلف عناوین پر ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں آپ نے کتاب و سنت پر مبنی بڑی قیمتی باتوں کو سنا ہے۔ لسٹ کے مطابق آخر میں اب مجھے بھی آپ برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا ہے کہ الہ العالمین کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مختصر سا خطاب سنا ہے آپ نے ابھی فضیلت الشیخ ڈاکٹر مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کا، جو آپ کے اس پروگرام کے لیے خصوصی طور پر سعودی عرب سے وہ آئے ہیں۔ آج 10 ہی منٹ صحیح لیکن بڑا علمی خطاب آپ نے ان کا سنا ہے۔ میں نے اپنی تقریری زندگی میں شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کے ساتھ پہلی مرتبہ پروگرام کیا ہے، یعنی آج سے پہلے جب سے میں نے تقریر کی دنیا میں قدم رکھا ہے، بہت سے علماء کے ساتھ میں نے خطاب کیا، لیکن مولانا مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ کے ساتھ یہ میرا پہلا پروگرام تھا۔ اللہ رب العالمین ان کے علم میں برکت دے، ان کی حیات میں برکت دے، اور ان کا سایہ تار دیر ہم پر، ہماری جماعت پر باقی رکھے، اور ہمیں ان کے علم سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں اسی آیت کی روشنی میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بہت ہی چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے، ریس لگانے کا حکم دیا ہے، لیکن کس چیز میں؟ ایک دوسرے کو مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کس چیز میں؟ اسی کی تشریح کرنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو، بھاگو، یا یوں کہہ لو ریس لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ
اپنے رب کی مغفرت کی طرف. دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف. وجنت، اور اس جنت کی طرف. ریس لگاؤ اس جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، اور جو صرف متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس آیت پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، بلکہ اس آیت پر کئی دن خطاب کیا جا سکتا ہے. یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانے کا حکم دیا ہے. ورنہ پورا قرآن پڑھ جائیے، اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی کسی کو پیچھے کرنے کا، ڈھکیلنے کا، یا اس کو نقصان پہنچا کر اس سے آگے بڑھنے کا آرڈر یا حکم آپ کو پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا. دوڑ لگانے کا حکم دیا ہے، مسارعات کا حکم دیا ہے، ریس لگانے کا حکم دیا ہے، تو صرف اس آیت میں، اور وہ بھی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف. مطلب بالکل واضح ہے کہ دنیاوی زندگی میں دنیا کے لیے ریس مت لگائیے. ہمارے پڑوس میں اگر کوئی آدمی 1 کروڑ کا مالک ہے تو ہم اپنے پڑوسی سے 1.5 کروڑ کا مالک بن کر اس سے آگے نکلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. یہ کوشش مت کیجیے آپ. ہمارے گاؤں میں فلاں آدمی اتنی جلدی 5 سال پہلے وہ ٹیکسی چلاتا تھا اور آج اس کا یہ حال ہو گیا. ہم بھی اس سے آگے بڑھیں. جب کوئی آدمی دنیا طلبی میں اور دنیا کی چاہت میں جب کسی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ حلال و حرام کی تمیز اور فرق کو مٹا دیتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا، اس کے سر پر ایک جنون ہوتا، مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے. کیسے بڑھنا ہے اس کا دماغ وہاں کام نہیں کرتا. آپ کو تو معلوم ہی تھا کہ میں جس ماحول میں تھا ابھی، اور جس جگہ تھا اس کو بار بار بولنے میں بھی شرم آتی ہے. وہاں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بلکہ ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جن کا کام یہی ہے، دولت کمانے کے لیے کچھ بھی کرنا. وہ باہر نکلتے ہیں، سپاری لیتے ہیں، 2-4 مرڈر کرتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں. 2-4-5-6 مہینہ پھر اندر رہتے ہیں، پھر بیل ہوتی ہے، پھر نکلتے ہیں، پھر مرڈر کرتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ جب تم اندر آ جاتے ہو تو باہر کا خرچہ پانی؟ کہا جس نے سپاری دی وہی پہنچاتا ہے میرے گھر کو، پورا خرچہ سب دیتا ہے. ہم نے کہا وہ مکر جائے، وہ سوچ لے کہ میرا تو کام ہو گیا، مجھے تو جس کو مروانا تھا مروا دیا. کہا پھر نکلنے کے بعد پھر اس کی خیر نہیں، اس کا مرڈر کروں گا، پھر اندر آؤں گا. میں نے پوچھا کتنی بار آ چکے ہو؟ بولا 5 مرتبہ جا چکا ہوں، 6ٹھی مرتبہ آیا. اس کے بعد کیا کرو گے؟
بولا پھر یہی کام کریں گے۔ اب آپ غور کیجئے، کسی جس کو وہ مار رہا ہے اس سے اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن چونکہ اب اس کو آگے بڑھنا ہے، اپنے مال و دولت، گھر و مکان کو بڑھانا ہے، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں اپنا ڈر لوگوں کے دلوں پر قائم کرنا ہے کہ اس سے بچ کر رہنا، اور دوسرا دولت اور پیسوں میں اس سے آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے اس کی عقل اب کام نہیں کر رہی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف ریس لگاؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طلب کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ جس جنت کی لمبائی و چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، عرض السماوات والارض، جو جنت آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، آسمانوں اور زمینوں کے برابر، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کتنی بڑی ہوگی وہ جنت۔ معمولی سی جگہ اگر جنت میں کسی کو مل گئی رہنے کے لیے، جنت میں سب سے کم جگہ جس کو ملے گی، یعنی اس کا مطلب وہ دنیا میں بہت کم دیندار ہوگا، جنت میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو بہت کم جگہ ملے گی، سب سے کم، اور سب سے کم جگہ بھی جس کو ملے گی وہ اتنی ہوگی کہ ایک سائیڈ سے اگر وہ گھوڑے پر بیٹھے اور دوسرے سائیڈ پر اپنے چھور تک جانا چاہے، جہاں تک اس کو جگہ ملی ہے وہاں تک جانا چاہے، اس آخری کنارے تک جانا چاہے، تو اس گھوڑے پر بیٹھ کر وہ 100 سال تک چلتا رہے، اور وہ گھوڑا 100 سال کے بعد جہاں رکے گا وہاں تک یہ اس آدمی کی جگہ ہوگی جو سب سے کم جگہ جس کو ملنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنے ہیں۔ مسارعت کہتے ہیں ریس لگانے کو، مسارعت کہتے ہیں دوڑنے کو، مسارعت کہتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو، اور یہاں قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ آگے بڑھنے کا حکم ہے، لیکن کس میں؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے میں اور جنت کو پانے میں۔ اور جنت کو پانے کے لیے ہمیں جنت جیسے کام کرنا پڑیں گے۔ مرڈر کر کے جنت نہیں ملے گی، دھوکہ دے کر روزی کمانے میں جنت نہیں ملے گی، دکان پر بیٹھ کر دن بھر 3-5 کرتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، 100 کا مال 500 میں بیچتے رہو، کہتے رہو کہ اللہ کی قسم 50 روپے تو بچ رہے ہیں، کیا 50 روپے بھی ہم آپ سے نہیں کمائیں گے تو کیا؟ دن بھر یہ سب بہانے بازیاں کرتے رہو تو ایسے جنت نہیں ملے گی۔ آگے بڑھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی نیکی کا خیال آپ کے دماغ میں اور آپ کے ذہن میں آئے، فوراً اس نیکی کو اسی وقت کر جائیے، اس کو ٹال مٹول مت کیجئے۔ ابھی نیکی کا کام کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ فلاں غریب آدمی ہے، اچھا اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے، اچھا یہ ہم 2000 روپیہ اس کو دیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے نیت کی، اب کر لی تو جلدی کرو، کیونکہ شام تک پتہ نہیں کون سے حالات پیش آ جائیں، اور شیطان بھی خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہیں آپ کا ارادہ پلٹ نہ جائے، بدل نہ جائے۔ اگر بدل گیا تو پھر آپ اس نیک کام کو نہیں کر پائیں گے، بلکہ ابھی جو خیال آپ کے دماغ میں آیا ہے آپ اس کام کو ابھی کر گزریے، اور اس نیک کام کو کر کے آپ مغفرت کی طرف آگے بڑھ جائیے اور جنت کی طرف آگے بڑھ جائیے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، حضرت بلال اقامت کہہ دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی اکرم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، سیدھے مصلی امامت پر جاتے ہیں،
آپ کھڑے ہیں مصلی امامت پر، یہاں اقامت پوری ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہاں اقامت جیسی مکمل ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں استعوا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو، اپنی صفیں صحیح کر لو۔ صحابہ ابھی صفیں درست ہی کر رہے تھے، ابھی ایک دوسرے سے قدم اور ٹخنے سے ٹخنا ملا ہی رہے تھے، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز یاد آ گئی اور آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ غور کرنا ہے، امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو چکے ہیں، مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، آپ آگے بھی بڑھ چکے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے لگ چکے ہیں، اقامت پوری ہوئی، آپ نے فرمایا صفیں درست کر لو، لیکن اچانک ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، آپ نے صحابہ سے کہا رک جاؤ میں ابھی آ رہا ہوں، آپ نے صحابہ سے کہا رکو میں ابھی آ رہا ہوں، یہ کہہ کر آپ پھر مسجد چھوڑ کر حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں، جس حجرے میں آپ رہتے تھے اس حجرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی اس حجرے میں داخل ہوتے ہیں حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ، اے عائشہ، وہ سونے کی ایک ڈلی تھی، سونے کا ایک ٹکڑا تھا، وہ جو کل آیا تھا صدقے کے لیے اور کل رات میں کوئی ضرورت مند نہیں ملا تھا، وہ میں نے رکھ دیا، وہ کہاں ہے وہ ٹکڑا؟ فرمایا وہ تو آپ کے تکیے کے نیچے ہے۔ نبی اکرم نے تکیہ اٹھایا، تکیے کے نیچے سے وہ سونے کا ٹکڑا اٹھایا اور اس ٹکڑے کو لے کر ایک قبیلے میں گاؤں میں چلے جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ ضرورت مند کون انسان ہے، کون آدمی ہے۔ آپ نے پتہ لگایا اور بہت جلدی پتہ لگانے کے بعد اس سونے کی ڈلی کو، سونے کے ٹکڑے کو آپ اس ضرورت مند کو پہنچا دیتے ہیں، اس ضرورت مند کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لاتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، اقامت چونکہ ہو چکی تھی، آپ نے اسی اقامت کی بنیاد پر اللہ اکبر کہہ کر پھر نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھا چکے، جب آپ نے سلام پھیرا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کیا کیا آج آپ نے؟ اقامت ہو چکی تھی، جماعت کھڑی تھی، ہم لوگ سب تیار تھے، آپ کی تکبیر تحریمہ کا انتظار کر رہے تھے، ہم تو نیتیں اپنی باندھنے والے تھے، ہم سب کے چہرے قبلے کی طرف تھے، ہم صرف آپ کی تکبیر تحریمہ کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک آپ پلٹے۔ آپ نے فرمایا رک جائیے، پھر آپ اپنے گھر جاتے ہیں اور پھر گھر سے باہر نکلتے ہیں، پتہ نہیں کس گاؤں سے آپ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ آ کر نماز پڑھانے لگتے ہیں۔ آپ نے ایسا کون سا کام آپ کو پڑ گیا کہ نماز جیسی بڑی عبادت اور نماز جیسی اہم عبادت بھی آپ نے اس کام کے لیے چھوڑ دی، اور آپ اس کام سے فارغ ہو کر پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، کل کچھ مال آیا تھا، اس میں سونے کا ایک ٹکڑا بھی تھا، میں نے مال کل غریب اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، سونے کا ٹکڑا رہ گیا، میں نے سوچا رات لمبی ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت مند رات کی تاریکی میں بھی آ جاتا ہے، میں اس ضرورت مند کے حوالے کر دوں گا۔ فجر تک کوئی نہیں آیا، پھر ابھی بھی میں نے دیکھا آپ اس نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے، ابھی بھی کوئی ضرورت مند نہیں ملا۔ جیسے ہی میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس سونے کے ٹکڑے کو سب سے پہلے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو میں گیا اور میں نے اس کو تقسیم کر دیا، ضرورت مند تک پہنچا دیا، اور اب میں آیا۔ اب صحابہ کا سوال سنیے، اے اللہ کے رسول یہ کام تو نماز پڑھانے کے بعد بھی کر سکتے تھے، یہ کام تو آپ نماز پڑھانے کے بعد بھی تو کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا
فجر میں جب یاد نہ رہا تو ظہر کے بعد بھی تو میں بھول سکتا تھا، یا کوئی بھی نماز پڑھانے کے بعد بھی تو میں بھول سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتا ہوں، موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں اس حال میں میرا انتقال نہ ہو جائے، کوئی ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے چلائے، اس حال میں اللہ کے پاس جاؤں کہ جب اللہ سوال کرے تو مجھے اس کے جواب میں یہ کہنا پڑے، ہاں غریبوں کے لیے ایک سونے کا ٹکڑا تھا جو میں دے نہیں پایا، غریبوں تک پہنچا نہیں پایا، اس لیے وہ ایک ٹکڑا میرے گھر میں رہ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ جب میری سامنے ملک الموت آئے تو میں بہت سی باتیں سوچوں، تو اس میں یہ بھی سوچوں کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہوں کہ میں اپنے گھر میں کوئی چیز چھوڑ کے نہیں آیا۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا سونے کا ٹکڑا رہ گیا تو میں نے سوچا کہ پہلے اس کو تقسیم کر دوں، یہ نہ بھول جاؤں، اس لیے کہ نماز کا پڑھانا تو میں بھولتا نہیں ہوں، ہاں صدقہ و خیرات میں بھول سکتا ہوں کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے، اس لیے میں گیا اور پہلے میں نے یہ نیک کام کر دیا اور غریبوں تک ان کا حق جو تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ اب میں یہاں پر آیا ہوں اور نماز پڑھایا ہوں، الحمدللہ اب میں ایسا ہوں کہ اگر میری روح بھی نکل جائے اور اللہ سوال کرے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کون سا تصور تھا اور اس واقعے کے پیچھے کون سی تعلیم چھپی ہوئی ہے، کون سا درس چھپا ہوا ہے، کون سا میسج چھپا ہوا ہے اور کون سا پیغام چھپا ہوا ہے اس واقعے کے پیچھے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ دوڑو، جیسے ہی خیال آیا نیکی کا کام کر دیا۔ بھولی ہوئی چیزیں دو ہی جگہ یاد آتی ہیں، یا تو نماز میں یا لیٹرین میں۔ پورے دن آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، آپ لیٹرین کرنے بیٹھ جائیں اچانک یاد آ جائے گا، ایسا ہوتا ہے اور یہ انسانی فطرت میں داخل ہے۔ یہی سونے کا ایک ٹکڑا نبی اکرم کو نماز میں، حالانکہ آپ کو نماز کے اندر نہیں نماز سے پہلے یاد آ گیا۔ اور اسی قسم کا ایک واقعہ الادب المفرد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ان کو لیٹرین میں قضائے حاجت میں یاد آیا۔ اس زمانے میں لوگ لوٹا لے کر برتن لے کر کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ضرورت پڑی قضائے حاجت کی تو پانی کا برتن لے کر جنگل میں چلے گئے اور درخت کی آڑ میں بیٹھے۔ ابھی پانی کا برتن رکھا ہی تھا، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ایک دم کھڑے ہو گئے، نکل آئے، گھر گئے، سونے کا ٹکڑا تھا وہ تقسیم کیا، پھر لوٹا اٹھایا، پھر جنگل میں گئے۔ کسی نے ان کو دوبارہ جب جنگل میں لیٹرین کے لیے جاتا ہوا دیکھا تو اس نے پوچھا کیا لوز موشن ہو گئے کیا؟ جیسے ہم لوگ آپس میں مذاق کرتے ہیں، کیا ہوا زیادہ کھا لیا؟ اچھا کل شادی تھی ٹھوس کے کھا کے آئے ہو کیا؟ تو ایسے ہی ابوبکر صدیق جب قضائے حاجت کے لیے گئے فوراً اٹھ گئے، نہیں کیا، گھر گئے، سونے کی ڈلی اٹھائی، ضرورت مند کو پہنچایا، پھر گھر گئے، پھر لوٹا اٹھایا، پھر چل دیے جنگل میں۔ تو جب لوٹ کے واپس آ رہے تھے تو پوچھا ان سے لوگوں نے کیا ہوا، ابھی تو گئے تھے پھر گئے، کیا بات ہے؟ لوز موشن ہو گیا، دست لگ گئے ہیں آپ کو؟ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کہا ابھی تو گئے تھے؟ کہاں ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے دیکھا ہوگا، میں گیا تھا، میں درخت کی آڑ میں بیٹھ بھی گیا، جھاڑیوں میں چھپ کر میں بیٹھ بھی گیا، لیکن میں نے لیٹرین نہیں کی۔ اچانک میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے ذہن میں خیال آیا
کچھ چیزیں مجھے صدقہ کرنا تھی وہ کسی کی تھی نہیں، مجھے اپنے مال میں سے صدقہ کرنا تھا. میں نے کل ہی نیت کی تھی کہ سو کر اٹھوں گا تو میں یہ صدقہ کروں گا، میں یہ خیرات کروں گا. اب میں اٹھا، جب قضاء حاجت کے لیے میں یہاں آیا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے صدقہ کرنا تھا، خیرات کرنا تھا. میں نے سونے کی وہ ڈلی نکالی، سونے کا وہ ٹکڑا فوراً اٹھایا اور فوراً میں اس کو غریبوں تک، مسکینوں تک، محتاجوں تک، ضرورت مندوں تک میں لے کر گیا. میں نے ان تک پہنچایا، پھر گھر گیا. وہاں سے آنے کے بعد اب دوبارہ جب میں گیا تب میں قضاء حاجت سے فارغ ہوا. پہلے میں نے لیٹرین نہیں کی تھی، اب میں نے کی ہے. لوگ ہنسنے لگے، اے ابو بکر یہ کون سی عقل مندی کا کام کر کیا آپ نے؟ ارے آپ کو جب سونے کا تو تقسیم ہی کرنا تھا، اس کو بانٹنا ہی تھا، غریبوں میں دینا ہی تھا. تو لیٹرین کرنے کے بعد بھی تو گھر جا سکتے تھے، اس کے بعد بھی تو غریبوں مسکینوں میں سونا تقسیم کر سکتے تھے، ان کو خیرات کر سکتے تھے، صدقہ کر سکتے تھے. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ لیٹرین نہ کرنا، گھر پہ چلے آنا، پھر تقسیم کر دینا، پھر جانا؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ لیٹرین روک لینا. تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں تم اپنے حساب سے صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میری سوچ اس کی الٹ ہے. میں نے یہ سوچا کہ ان الشیطان یسنی عنان اعظمی، شیطان خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. ابھی میرے دل میں جو صدقہ و خیرات کا جو خیال آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد شیطان ہمارے اس نیک ارادے کو کہیں بدل نہ دے، اس نیک ارادے کو کہیں موڑ نہ دے، ہماری خیرات کرنے کی، صدقہ کرنے کی نیت کو کہیں تبدیل نہ کر دے. محبت نہ آ جائے سونے کی، ارے یہ کیا ہوا، ارے ایسا کیسے ہو گیا ہے، نہیں اتنا قیمتی چیز ہم کیسے تقسیم کریں. تو اس لیے جس وقت صدقے کا خیال مجھے آیا میں نے فوراً صدقہ کر دیا. اس کے بعد اب آیا ہوں اور اب میں نے لیٹرین کی ہے. الادب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. تو میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے نیک کام میں آگے بڑھنا. جیسے ہی ذہن میں خیال آیا، جیسے ہی میرے دماغ میں خیال آیا، فوراً اسی وقت ہم اس کام کو کر جائیں، کیونکہ بعد میں ارادے بدل جاتے ہیں. اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے صدقہ و خیرات کرنے کا دل ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بیٹا بیمار ہو گیا، اب نہیں، ارے یار اب چلو پھر دیکھ لیا جائے گا، پہلے ہم اپنے بچے کو دیکھیں، ارے چلو پہلے ہم اس کو دیکھیں. میرے پیارے ساتھیوں، شیطان ایک دم ارادے کو، باغڈور کو گھما دیتا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو. اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے. ان پورے واقعات میں آپ دیکھیے، کہیں کوئی صحابی پیسے کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی صحابی کمانے کی طرف بھاگ رہا ہے. کیا کوئی دولت کو حاصل کرنے کے لیے بھی لپک رہا ہے؟ نہیں. ابو بکر صدیق کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر. عمر فاروق کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر. عثمان غنی کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر. حضرت علی کا حال کیا تھا؟ نظر ڈالو ان کی زندگی پر. دیگر صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالو. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی غنات مشہور تھی، ان کی امیری اور ان کی دولت کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف کی امیری کے چرچے آج بھی ہوتے ہیں. اسی ماحول میں صحابہ کرام موجود ہیں. حضرت عثمان غنی کا مال سینکڑوں اونٹوں پر لد کر آیا کرتا تھا، وہ بزنس کیا کرتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف بھی بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن آپ صحابہ کرام کی زندگی پر نظر ڈالیں، ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، ابو ہریرہ موجود ہے، دیگر بہت سے صحابہ موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی صحابی دولت میں، مال میں، پیسوں میں حضرت عثمان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، عبد الرحمن ابن عوف سے آگے جانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. ہم اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے
آج ہیں کل چلے جائیں گے، مٹ جائیں گے. ہم کیوں مال و دولت میں کسی سے آگے بڑھیں؟ ہمیں اس چیز میں آگے بڑھنا ہے جو چیز باقی رہنے والی ہے، جو چیز ہمارا ساتھ دے گی. ایسے ماحول میں ایک اعلان ہوتا ہے، ایسے ماحول میں ایک اعلان ہوتا ہے، غزوہ ہونے والا ہے، ایک جنگ میں میرے ساتھیوں تمہیں شرکت کرنا ہے، اس غزوہ تبوک میں تمہیں جانا ہے. صحابہ کرام جنگ کی تیاری کرنے لگتے ہیں، اپنے گھوڑے تیار کرنے لگتے ہیں، اپنی سواریاں تیار کرنے لگتے ہیں، اپنی تلواروں میں دھار لگانے لگتے ہیں، اپنے گھوڑوں کی مالش کرنے لگتے ہیں. پھر ایک حکم ہوتا ہے، فلاں فلاں دن آپ کو غزوے کے لیے نکلنا ہے. ٹائم اتنا کم ہے کہ صحابہ کرام کو اس وقت قلیل ٹائم میں، قلت وقت کے اندر سب تیاریاں مکمل کرنا ہے. اور اسی میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس غزوے میں شرکت کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے، دولت کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، اونٹوں کی بھی ضرورت ہے، سامان جنگی ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے. اے ساتھیوں، اس کام کے لیے چندہ بھی کرنا ہے. اب صحابہ کرام کا جذبہ دیکھو، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں ہے. دولت میں ہم عثمان غنی کی طرح امیر نہیں ہیں کہ ہم چندہ دیں، ہم عبد الرحمن ابن عوف کی طرح پیسے والے نہیں ہیں کہ ہم چندہ دیں. ہم تو بہت غریب ہیں، صبح کھا لیتا ہے تو شام کو کھانے کو نہیں ملتا، شام کو اگر مل جائے تو صبح کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے بچے بھی کئی کئی دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. لیکن امام کائنات فرماتے ہیں، محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے اور چندہ بھی دینا ہے، تمہیں تعاون کرنا ہے، پیسہ لانا ہے، مال دینا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے. استطاعت کے مطابق سب اپنے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دینا ہے، جو حیثیت ہوگی وہ دیں گے. سب لگ گئے چندے کا انتظام کرنا ہے اس غزوے کے لیے جس کا اعلان کیا گیا ہے غزوہ تبوک میں جانے کے لیے. اور غزوہ تبوک کوئی معمولی جنگ نہیں تھی. جس بستی میں موجود ہیں اس بستی میں جنگ نہیں ہونا ہے. تقریباً یہاں سے 1200 کلومیٹر دور، تقریباً یہاں سے 1200 کلومیٹر دور، یہاں سے دلی کے برابر. ٹرینوں کا دور نہیں ہے، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں ہے. اتنی دور کا سفر یہ تو گھوڑوں سے طے کرنا ہے یا اونٹ پر بیٹھ کر طے کرنا ہے. اور جس جگہ صحابہ ہیں، جہاں رہ رہے ہیں، اس جگہ ان کی کھیتیاں ہیں. کھیتیوں کا عالم یہ ہے کہ کھجور کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، 2-4-6 دن میں یہ کٹے گی. صحابہ کرام کو اسی فصل کا انتظار رہتا تھا کہ اب یہ فصل کٹے گی، مارکیٹ میں بکے گی، اور اسی سے جو کمائی ہوگی وہی پورے سال خرچہ چلے گا. حکم ہوتا ہے جنگ میں جانا ہے. جس فصل کے انتظار میں تھے اس فصل کے کٹنے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اب فصل کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. چندے کا اعلان ہو رہا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب 2 مہینے کے بعد آنا، ابھی کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، یہ سیزن نکل جائے، اگلا سیزن بہت اچھا ہے، ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے گا. ابھی ہم 100 روپے دے رہے ہیں، اگر آپ اس 2 مہینے بعد آئیں گے تو ہم 500 روپے کا چندہ دیں گے، ہم 1000 روپیہ دیں گے. ابھی ہمارے پاس دینے کے لیے اتنا نہیں ہے، اگلا مہینہ چھوڑ دو، دوسرے مہینے میں آ جانا، وہ سیزن ہمارا بہت اچھا چلے گا. ادھر چندہ مانگا جا رہا ہے، فصل ابھی کٹی نہیں ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتے باقی ہیں.
اس فصل کو ایسے ہی رہنے دو، اس فصل کے علاوہ بھی تمہیں چندہ دینا ہے، ہتھیار دینا ہے، نہیں دینا تو جو تمہارے پاس ہے وہ دو، دیکھتا ہوں کیا کیا مال بیچے جائیں گے، تب ہتھیار لیا جائے گا، کس مال سے گھوڑے خریدے جائیں گے، اونٹ لیے جائیں گے، ہمیں تلواروں کی ضرورت ہے، ہمیں ڈھال کی ضرورت ہے، ہمیں نیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں تیروں کی ضرورت ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ غور کیجئے 1200 کلومیٹر دور بھی جانا ہے، ادھر فصل پک کر تیار ہے کھجور کی، یہ کٹیں گے، مارکیٹ میں بکیں گے، تب جا کر میرے پاس خرچہ آئے گا، تب وہ خرچہ بھی ہمیں 1 سال تک چلانا ہے، اسی معیشت پر پورا سال کا خرچہ منحصر ہے، پورے سال کی ہمارا پورے سال کا خرچہ اسی معیشت پر منحصر ہے، اسی فصل پر منحصر ہے۔ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، نکلو، 1200 کلومیٹر دور جانا ہے، اور گرمی ایسی کہ زمین پر ایسا لگ رہا ہے کہ پیر رکھیں گے تو پھلک پڑ جائیں گے، اور آسمان ایسا آگ برسا رہا ہے جیسے آسمان سے آگ کی بارش ہو رہی ہو، آسمان سے آگ کے انگارے برس رہے ہو، اور زمین اتنی گرم کہ اگر ننگا پیر زمین پر رکھ دیا جائے تو پھلک پڑ جائے، ایسی چلچلاتی ہوئی دھوپ اور ایسی سخت گرمی میں غزوہ تبوک پیش آتا ہے۔ نکلو، نہ کھیتی دیکھو، نہ فصل دیکھو، نہ موسم دیکھو، نہ پورے سال کی معیشت کو دیکھو، اس وقت جو تمہارے پاس ہے وہ لاؤ اور غزوہ تبوک کے لیے نکلو۔ اب صحابہ کرام مال لانے کے لیے گھر جا رہے ہیں، اب سوچتے ہیں کہ ہم کتنا مال لائیں کہ فلاں سے ہم نیکی میں آگے بڑھ جائیں، ہم کتنا دیں کہ فلاں سے ہم آگے بڑھ جائیں، ہم اپنے گھر سے کتنا لائیں کہ آج ہم فلاں سے آگے بڑھ جائیں۔ لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ یہی صحابہ ہیں جو دولت میں عثمان غنی سے آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے ہیں، عبد الرحمن سے آگے نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب آپ نے چندہ مانگا، جب آپ نے خیرات مانگا، جب آپ نے لوگوں سے غزوہ تبوک کے لیے تعاون مانگا، تو غریب سے غریب صحابی بھی بڑے سے بڑے امیر سے آگے نکلنا چاہ رہا تھا کہ ہم کتنا دے دیں کہ آج ہم نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جائیں، جنت کو ہم پا جائیں۔ لوگ اپنے گھروں میں صدقہ و خیرات تعاون کے لیے نکل گئے، اپنے گھروں میں چلے گئے، پوچھنے لگے، آئے میری بیوی، نبی نے چندہ مانگا ہے، غزوے کے لیے نکلنا ہے، گھر میں کچھ ہو تو دے دو۔ آپ کو آج ایک مثال دیتا ہوں، آج حضرت عمر فاروق بھی کچھ لانا چاہتے ہیں، آج ابو بکر صدیق بھی کچھ لانا چاہتے ہیں، لوگوں کی نظریں عثمان غنی کی طرف ہیں، ہم جتنا لائیں گے دیں گے، عثمان غنی ہم سے 10 گنا دے دیں گے، ہم سے 20 گنا دے دیں گے، آج ہم نیکیوں میں عثمان سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے، آج ہم نیکیوں میں فلاں سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ احساس ہے تو یہ کہ آج عثمان غنی کو ہم نیکیوں میں پیچھے کیسے کریں، آج ہم فلاں کو نیکیوں میں پیچھے کیسے کریں، یہ احساس نہیں کہ دولت میں ہم ان سے آگے کیسے نکل جائیں، آج احساس ہے تو یہ کہ ہم نیکیوں میں ان سے آگے، صدقہ اور خیرات دینے میں آج ہم ان سے آگے کیسے بڑھیں۔ میرے بھائیوں، معمولی سے معمولی اور غریب سے غریب صحابی بھی آج بہت زیادہ مال و دولت دینا چاہتا ہے۔ آج عمر فاروق کے دل میں بھی جذبہ ہے کہ آج اتنا مال میں اپنے گھر سے لے آؤں کہ آج نیکیوں میں میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، آج نیکیوں میں میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں۔ آج عمر فاروق کے دل میں بھی یہ جذبہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں گئے، کہا بیوی گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دو، رکھ دیا۔ کیا کرو گے؟ کہا آج نبی نے غزوہ تبوک کے لیے مدد مانگی ہے، مدد بھی کرنا ہے اور نکلنا بھی ہے۔ اچھا، بیوی بھی نہیں کہہ رہی ہے کہ فصل کا کیا ہوگا، نہیں، حکم ہے تو ہے، جانا ہے تو جانا ہے، کیا ہوگا کا تصور ہمیں اور آپ کو ہوتا ہے، ہم مر جائیں گے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ خیال ہمیں آتا ہے، یہ خیال صحابہ کو نہیں آتا تھا۔ ان کو خیال یہ تھا جس نے پیدا کیا وہی ان کی پرورش بھی کرے گا، جس نے وجود بخشا ہے وہی ان کے لیے آگے کے راستے بھی نکالے گا۔
حضرت عمر فاروق نے دیکھا اتنے کپڑے آدھے گھر کے لیے آدھا ادھر نکال دیا، اتنے برتن آدھے گھر کے لیے آدھا ادھر نکال دیا، اتنی تلواریں آدھا ادھر نکال دیا، اتنے گھوڑے آدھے ادھر دیا آدھا ادھر دے دیا، اپنے گھر کے مال کو اکٹھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھا لے آئے، رکھ دیا نبی کے سامنے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر کا مال لا چکے ہیں، ہر صحابی کا مال الگ الگ رکھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق کا بھی تھوڑا سا مال ایک جگہ رکھا ہوا تھا۔ عمر فاروق نے ابو بکر صدیق کے مال کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ آج میرا مال ان سے بہت زیادہ ہے، دوسری طرف رکھ دیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگے آج میں نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، آج ابو بکر سے دگنا نہیں تگنا نہیں 4 گنا زیادہ مال میں لے کے آیا، آج نیکیوں میں ابو بکر سے آگے بڑھ گیا، آج صدقہ و خیرات میں مجھے ابو بکر سے زیادہ نیکیاں ملیں گی، دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم کے سوال کرنے کی باری آتی ہے، تم کیا لائے تم کیا لائے تم کیا لائے؟ سب نے بتایا یہ میرا یہ میرا یہ میرا۔ پوچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ یہ چھوڑا یہ چھوڑا یہ چھوڑا، بقیہ یہ لائے۔ باری حضرت عمر فاروق کی آتی ہے، اے عمر تم کیا لائے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت۔ اچھا گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے گھر کے مال کے 2 حصے کیے، برابر برابر، آدھا ادھر لایا آدھا گھر پہ چھوڑ دیا، جو جو چیزیں ڈبل تھی ایک ادھر کیا ایک ادھر کیا، یعنی ہر چیز میں آدھا آدھا، آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھا یہاں لے آیا۔ کہا اللہ تمہارے مال میں برکت دے۔ اے عمر واقعی تم نے آج بہت بڑی قربانی دی ہے، آدھا لے آئے۔ باری حضرت ابو بکر صدیق کی آتی ہے، اے ابو بکر تم کیا لائے؟ کہ اللہ کے رسول یہ مال تھوڑا سا میرے پاس تھا لے آیا۔ کہا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا اللہ کے رسول یہ مت پوچھئے کہ گھر میں کیا چھوڑا، نہیں میں نے سب سے سوال کیا تم سے بھی سوال کرتا ہوں۔ عمر نے بتایا کہ آدھا لایا آدھا گھر چھوڑ دیا، تم بتاؤ۔ کہا اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا لایا۔ کہا ابو بکر میں نے یہ پوچھا کہ گھر میں چھوڑا کیا ہے؟ کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں تھا، سب کو لے آیا، سامانیاں لے آیا، پورے گھر کی میری پونجی یہی ہے، پورے گھر کی میری انکم یہی ہے، پورے گھر کا میرا اثاثہ یہی ہے، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ کہا کہ میں اپنے گھر کا پورا مال لے آیا، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، کچھ نہیں چھوڑا بس اس کے علاوہ، حضرت عمر فاروق چیخ مار مار کر رونے لگے، دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ زندگی میں پہلی بار میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا، لیکن واہ رے ابو بکر آج بھی میرے ارادوں پہ پانی پھر گیا۔ آج میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں پوری زندگی میں کبھی بھی آپ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں تو اپنے گھر کا آدھا لایا، آدھا کم سے کم گھر پہ بھی چھوڑ دیا، لیکن آپ نے تو اپنے گھر کا پورا مال اٹھا لایا۔ ظاہر بات ہے کہ جو اپنے گھر کا پورا مال لے آیا ہو اور جو اپنے گھر کا آدھا، تو آدھا مال والا پورے مال والے کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے؟ اگرچہ مال آپ کا کم ہے لیکن گھر کا پورا اثاثہ ہے، یہ آپ کی نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے، مال کی کثرت کو نہیں دیکھتا ہے۔ آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں کہ اے ابو بکر میں نیکیوں میں کبھی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ ان کے دل دماغ میں بس یہی ہوتا تھا کہ میں ان سے نیکیوں میں آگے کیسے بڑھوں،
میں ان سے نیکیوں میں آگے کیسے جاؤں, میں ان سے جنت کی طرف آگے کیسے لپکوں, میں کیسے دوڑ لگاؤں اور ان سے آگے نکل جاؤں. نیکیوں میں, دولت میں نہیں, مال میں نہیں. ان کا ایک مکان تو میرا ڈبل ہو, ان کا کچا تو میرا پکا ہو, ان کا ایک منزل تو میرا 2 منزل ہو. یہ 1 کروڑ کا مالک ہے تو میں 1.5 کروڑ کا بن جاؤں. یہ دوڑ نہیں تھی, یہ ریس نہیں تھی. ریس تھی تو یہ کہ میں آج نیکیوں میں ان سے آگے کیسے بڑھ جاؤں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, اپنے رب کی طرف مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو. عرضها السماوات والارض, جس جنت کا رقبہ, جس جنت کا طول و عرض, جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. یہ جذبہ تھا ان کے اندر. سبقت آگے بڑھنے کو بولتے ہیں. قرآن میں آیا فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, نیک کام اور خیر کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس میں؟ خیر کے کاموں میں. فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ, خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو, نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سودے بازی کرنے لگے تھے حضرت عمر فاروق ایک بار. اے ابو بکر, آج میں آپ سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا سودا؟ کہاں؟ کہا کس بات کا سودا؟ اے ابو بکر, میری پوری زندگی کی عبادتیں آپ لے لو, میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو, اور مجھے اپنی 1 دن 1 رات کی نیکی مجھے دے دو. اس 1 رات کی غار ثور میں جو آپ نے نبی اکرم کے ساتھ گزاری تھی, اور آپ اپنی ران پر نبی اکرم کے سر کو رکھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول سو گئے تھے, اور اے ابو بکر, آپ کے پیر میں زہریلا جانور بچھو ڈنک مار رہا تھا, کاٹ رہا تھا. اس کی تکلیف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور آنسو کا قطرہ گر کر نبی کے چہرے پر گر گیا. لیکن تکلیف کی شدت کے باوجود آپ نے اپنا پیر نہیں ہلایا. اگر پیر ہلاؤں گا تو نبی اکرم کو ڈسٹرب ہو جائے گا. آپ میری ران پر سر رکھ کر سوئے ہیں, یہ بچھو کاٹ رہا ہے, اگر ایسے پیر کروں گا, ہلاؤں گا تو نبی کی نیند کھل جائے گی, نبی کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا. لیکن جب آنسو گرا نبی کے چہرے پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. ابو بکر تم رو رہے ہو؟ تب دکھایا کہ بچھو نے ڈنک مارا ہے. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن تھوک لگا دیا اس زخم پر. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس لعاب دہن کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بچھو نے کب کاٹا, کوئی درد کا احساس نہیں ہوا. آئے ابو بکر, مجھے 1 رات کی نیکی دے دو بس, اور بدلے میں میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو. میں جانتا ہوں آپ کی اس 1 رات کی نیکی میری پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہوگی. سودے بازی کر رہے ہیں, لیکن اسلام میں ایسا ہے کہاں؟ ایسا ہوتا تو اس کا بھی سسٹم نکال لیا جاتا. ایسا ہے کہاں کہ جرجی صاحب آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور اپنی ساری زندگی کی نیکی مجھے دے دو. اگر ایسا ہوتا تو بوڑھا آدمی تو جوان آدمی بوڑھے سے کہتا, یا بوڑھا آدمی جوان سے کہتا مجھے دے دو, تم تو ابھی زندہ رہو گے, تم کر لینا, لیکن تمہاری نیکیاں مجھے دے دو تاکہ ہم جائیں تو ابھی چلے جائیں اچھی طریقے سے, اور تم تو کم سے کم ابھی اور جیو گے 20 25 30 سال, تم اور نیکیاں کر لینا. یہ سسٹم ہے نہیں اسلام کے اندر. لیکن غور کرو کہ وہ سودے بازی کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق مسکرا کے کہتے ہیں کہ عمر یہ سودے بازی عمر سودے بازی کر رہے ہو, ایسا کہاں ہے؟ اور ہوتا بھی تو میں تھوڑی دے دیتا تمہیں. تمہارے ساتھ تمہارے معاملات, ہمارے ساتھ ہمارا معاملہ, تمہارے ساتھ تمہاری نیکیاں, ہمارے ساتھ ہماری نیکیاں. اور غور کرو کہ یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے.
نیکی کرنے کا جذبہ اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر ہے جس کو اللہ کے رسول نے منبر پر کھڑے ہو کے کہا تھا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، ایک ایک کر کے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کا نام لے کر 10 کو جنت کی بشارت سنائی تھی۔ اسی دنیا میں وہ حضرت عمر جن کو دنیا ہی میں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود نیکیوں میں آگے بڑھنا اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایسے اعمال کرنا جو ان کو جنت کی طرف لے جائیں، اس میں مسابقہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، میرے بھائیوں یہ چیز ہمیں کس طرف مائل کر رہی ہے اور کس طرف ہمیں کیا میسج دے رہی ہے؟ فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ، نیک کام کرنے میں، نیکیوں کے کام میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ، اور نیک اعمال میں جلدی کرو، جلدی، جیسے ہی خیال آیا ویسے ہی کر جائیے، ورنہ ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ جو آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک۔ بادروا بالاعمال الصالح، نیک کام کرنے میں تم جلدی کرو، آگے بڑھو۔ فتکونوا فتن کقطع اللیل المظلم، فتنے آ رہے ہیں اور ایسے فتنے آ رہے ہیں تاریک رات، اندھیری رات کی طرح۔ تکون فتن، بہت جلدی تم فتنے دیکھو گے، تاریک رات کی طرح، اندھیری رات کی طرح۔ جیسے اندھیری رات ہو جائے، مغرب کے بعد عشاء ہو جائے اور تم کوئی اچھا کام کرنا چاہو اور پھر سوچو رک جاؤ، ابھی 1 گھنٹہ اور رک جاتا ہوں، تھوڑا سا اجالا ہو جائے گا تب ہم یہ کام کریں گے۔ 1 گھنٹے بعد ارے اب تو اور رات ہو گئی، رک جاؤ، تھوڑا سا اور اجالا ہو جانے دو، 1 گھنٹے کے بعد ہم یہ کام کریں گے، تو اور اندھیرا۔ جس طرح اندھیری رات کے بعد تم اس کا اجالے کا انتظار کرنا چاہتے ہو، سفیدی کا انتظار کر رہے ہو، لیکن نہیں، آگے اور تاریکی آئے گی، اور اندھیرا آئے گا، اور رات گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بدلے گی، تو تم آگے کوئی کام نہیں کر پاؤ گے۔ اسی طریقے سے تم یہ سوچو کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے تب ہم ابھی کریں، اچھا یہ مصیبت ٹل جائے تب یہ کام کریں گے، اب ایسا نہیں ہے۔ فتنے رات کی اندھیری کی طرح آ رہے ہیں، جس طرح مغرب کے بعد جو گھنٹہ آئے گا وہ اور زیادہ اندھیرے کا ہوگا، اس کے بعد جو گھنٹہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ اندھیرے کا ہوگا، اس کے بعد جو گھنٹہ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ تاریک ہوگا، ایسی پوری رات اندھیری رات میں گزرے گی۔ اسی طریقے سے اب تم یہ سوچو کہ یہ نیک کام ہم کل کر لیں گے، یہ نیک کام ہم ابھی 1 ہفتے بعد کر لیں گے، یہ اچھا کام ہے ہم 1 مہینے کے بعد کر لیں گے، تو یاد رکھنا 1 مہینے کے بعد دوسرا فتنہ آ جائے گا، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، پھر تم سوچو نا 1 مہینہ اور رک جاؤ، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، تو اس وقت اچھے کام نہیں کر پاؤ گے۔ بادروا بالاعمال الصالح فتکون فتن کقطع اللیل المظلم، اور وہ فتنے اتنے تاریک ہوں گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا، آپ وہ فتنے ایسے دیکھو گے کہ ایک انسان صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا تو فجر کی نماز پڑھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کیا ہوگا، ظہر کی نماز پڑھا ہوگا، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا ہوگا، لیکن شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا، وہ کفر میں داخل ہو چکا ہوگا۔ یہ دور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ انسان صبح اٹھے گا تو حالت ایمان میں، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو وہ مومن ہوگا، مغرب کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، عشاء کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، تہجد کی پابندی بھی کی ہوگی، لیکن صبح فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکڑوں میں، دنیا کے چند سکوں میں وہ اپنا دین بیچ چکا ہوگا، اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوگا۔ یہ دیکھا جو ابھی مرا ہے ایک آدمی طارق فتح، آپ نے سنا، میڈیا پہ دیکھا، چینلوں پر بھرا پڑا ہے، اور آپ کے یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں اس کو، جو اسلام کو ایک کینسر کہتا تھا، ڈیبیٹ میں اسلام کو کینسر کہتا تھا، اس کی موت بھی کینسر کے حالت میں ہوئی ہے۔
تسلیمہ نسرین کو دیکھ رہے ہیں آپ، جو کہتی تھی کہ اسلام کو فالج مار گئی ہے، اسلامی تعلیم لقوہ کا شکار ہو گئی ہے. جیسے فالج مارنے کے بعد اس انسان کا ایک جس حصے کو فالج مار جائے وہ حصہ بیکار ہو جاتا، کام نہیں کرتا، ایسی اسلام کے ان اصولوں کو فالج مار گئی ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے. آج وہ ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ہے اور اس کے جسم کے ایک حصے کو فالج مار چکی ہے. چند سکوں میں انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا، اور ایمان کو بیچنے والے صرف ایسے ہی لوگ نہیں ہیں. آپ کے ٹی وی چینلوں پر آنے والے کچھ کٹ ملے جو اسلام کے مسائل پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں سے سن سنا کر ان کی کھری کھوٹی باتیں اور گالیاں سن کے واپس آ جاتے ہیں. یہ صرف 5-5 ہزار روپے میں اپنے ایمان کا سودا کرنے جاتے ہیں وہاں پر. آپ ان کو یہ مت سمجھنا کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے جا رہے ہیں، یہ ان کو کوئی بھیجتا نہیں ہے، یہ کسی تنظیم کی طرف سے نہیں جاتے ہیں. نہ جمعیت علماء ان کو بھیجتی ہے، نہ جماعت اہل حدیث ان کو بھیجتی ہے، نہ جماعت اسلامی ان کو بھیجتی ہے، نہ مسلم پرسنل لا ان کو بھیجتا ہے. یہ صرف اپنی طرف سے جاتے ہیں اور ایک دو باتیں صحیح کر کے دوسری باتیں سن سنا کے واپس آ جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیچارے شکست کھا کے ہار کے آ گئے ہیں. چاہے وہ حجاب پر ڈیبیٹ ہو، چاہے وہ طلاق ثلاثہ پر ڈیبیٹ ہو، چاہے وہ کسی اور دوسرے اسلام کے مدعوں پر ڈیبیٹ ہو، یہ صرف پرسنل طور پر جاتے ہیں، صرف 5,000 روپے کے لیے. کیونکہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سوال بھی ان کے ہوتے ہیں اور جواب بھی ان کے ہوتے ہیں. سوال بھی ان کے ہوتے ہیں اور جواب بھی ان کے ہوتے ہیں. سوال ان کے اور جواب ہمارے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جواب وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں. ان کو جواب بھی وہی چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق ہو. ایک فتنہ دوسرے فتنے سے بڑھ کر آ رہا ہے، اس لیے ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو. ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک کام میں آگے بڑھ جاؤ. ان فتنوں کے رونما ہونے سے پہلے تم نیک کام میں آگے بڑھ جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، غزوہ احد ہو رہی ہے، جنگ احد ہو رہی ہے. جنگ احد بڑا عجیب معرکہ ہے، جنگ احد بڑی عجیب جنگ ہے. ہاں، 70 صحابہ نبی کے اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ اسی جنگ میں قتل کر دیے گئے تھے. اس جنگ کا منظر بڑا عجیب تھا. ایک دیہاتی ہے، نیا اسلام لایا ہے، ابھی وہ اسلام کے پورے قانون سے واقف نہیں ہے. ادھر جنگ احد ہو رہی ہے، نظارہ جنگ کا ہے. صحابہ کرام تلواروں کے سائے میں چھپ چھپ کر کافروں پر حملہ کر رہے ہیں، اور یہاں ایک دیہاتی صحابی، ایک اعرابی جو ابھی مسلمان ہوئے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں ہے، کھجوریں کھاتے ہوئے نبی اکرم کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی نے ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، یہ صحابہ کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ کہ یہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، دین کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ کھجور کھاتے جا رہے ہیں اور نبی سے سوال کرتا جا رہا ہے، اس جنگ میں ہمیں کیا ملے گا؟ میں بھی تو اسلام لایا ہوں، میں بھی تو تلوار چلانا جانتا ہوں. اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ جنگ لڑنے لگوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا، اگر تم بچ کر واپس آ گئے تو غازی کہلائے جاؤ گے، اور لڑتے لڑتے اگر تم اس جنگ میں مارے گئے، تمہاری گردن پہ تلوار چل گئی تو تم شہید کہلاؤ گے. تم اور شہید ہو گئے، اگر تم اس دنیا میں قتل کر دیے گئے تو اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اللہ تمہیں جنت دے گا. جنت کا نام سنا، جنت کی تعریف نبی کے خطبوں میں سن چکا تھا، نبی کے بیانات سے پہلے واضح ہو چکی تھی. وہ جانتا تھا کہ جنت کیسی ہوتی ہے، وہ جنت کا تصور اپنے دماغ میں پہلے ہی سے رکھتا تھا. اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر میں مارتے مارتے لڑتے لڑتے قتل ہو گیا تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ آپ نے کہا جی ہاں، آپ کو جنت ملے گی. پھر اس نے کھجور کا وہ گچھا زمین کے اوپر پھینک دیا. پھر میں اس کو کھانے میں دیر کیوں لگاؤں، پھر میں اس کو کھانے میں لیٹ کیوں ہو جاؤں؟ یہ کھاؤں گا تو دیر لگے گی، نہ جانے یہ کھجور کب ختم ہوں گے.
ہم جنت کو جانے میں اتنی دیر کیوں لگائیں؟ اس دیہاتی نے تلوار اٹھائی اور فوراً میدان جنگ میں کود گیا، مردانہ وار لڑا، کئی کافروں کو مارا، لیکن پھر خود اس کی گردن پر تلوار چل گئی اور یہ قتل کر دیا گیا۔ یہ دیہاتی صاحب بھی اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، جب جنت کا نام سنا تو جنت کے حصول کے لیے اس نے کھجور بھی کھانا بھی گوارا نہ کیا۔ جو کھجور بچ گئے ان کو بھی پھینک دیا کہ اب میں جنت کی غذا کیوں نہ کھاؤں، جنت میں پہلے کیوں نہ جاؤں۔ جنت میں جانے کے لیے اس نے اتنی جلدی کی کہ بچے ہوئے کھجور کو اس نے زمین پر پھینک دیا۔ اسی بات کو قرآن کہتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، آج تم نیکیوں کے کام میں مغفرت کے لیے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، وجنۃ، اور جنت کو پانے کے لیے لب کو ریس لگاؤ، دوڑو۔ اس جنت میں جانے کے لیے عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا اس جنگ میں اگر شہید ہو گئے تو ہم جنت میں جائیں گے، اس نے کھجوری پھینک دیے۔ اب اس نے لیٹ ہونا گوارا نہیں کیا، دیر نہیں کی اور جنگ میں گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جنت کے کام کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے جو کام کی ضرورت ہے اس کو کرنے کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارے پاس 100 روپے خیرات صدقہ دینا چاہتے، دل میں آیا فوراً دے دو۔ اب تھوڑا دیر بھی اگر انتظار کیا اور آپ کے بچے نے کوئی کھلونا مانگ لیا تب آپ صدقہ نہیں کر پائیں گے۔ پھر بچے کی محبت میں آ کر آپ اس کو کھلونا دلائیں گے اور پھر نیک کام آپ نہیں کر پائیں گے، اور جب نیک کام نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ اپنے رب کی مغفرت کی طرف نہیں دوڑ پائیں گے۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف ہمیں دوڑنا ہے، اور اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کے حصول کے لیے، جس جنت کے حصول کے لیے حضرت عثمان غنی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اسی غزوے کی بات بتا رہا ہوں، غزوہ تبوک، جس میں حضرت عمر یہ لائے اور ابو بکر یہ لائے، حضرت عثمان غنی نے بھی، اللہ کے رسول نے کہا اونٹوں کی ضرورت ہے، کوئی دے گا؟ حضرت عثمان اٹھے، 100 اونٹ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان نے 100 دیے، کوئی اور ہے جو 100 دے گا؟ پھر ایک صحابی اٹھے، عثمان اللہ کے رسول میں 100 اور دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان 200 دے چکے، کوئی اور ہے جو 100 دے گا؟ پھر عثمان اٹھے، کہا اللہ کے رسول میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان تم 300 دے چکے ہو، اب تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو 100 اور دے گا؟ پھر عثمان غنی اٹھے، کہا اللہ کے رسول میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا لوگوں عثمان 400 دے چکے ہیں، کوئی اور ہے عثمان کے علاوہ جو دے؟ اے عثمان اب تم کو دینے کی ضرورت نہیں، عثمان کے علاوہ کوئی اور ہے؟ پھر عثمان اٹھے، کہتے کہ اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے 7 بار کہا اور 7 بار حضرت عثمان غنی ہی اڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کرنا بند کر دیا، میں جتنی بار بولوں گا عثمان ہی اٹھیں گے، عثمان کے اوپر اتنا بوجھ لادنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر عثمان غنی جب 700 اونٹ دے چکے تو آپ نے فرمایا عثمان آج تم نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے، آج تم نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے، ابھی جبریل میرے پاس آئے اور تمہارے لیے خوشخبری سنا کر گئے کہ عثمان سے کہہ دو کہ ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ عثمان کو جنت دے کر رہے گا۔ اگر آج کے بعد عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے اللہ اس کو پھر بھی جنت دے کر رہے گا۔ آج عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا، یعنی جنت کو پانے کے لیے آج جو تم دو گے جنت میں جاؤ گے، جنت کو پانے کا نام آیا تو 100 اونٹ دیا، پھر کہا جو 100 دے گا جنت جائے گا، پھر دیا، اتنا دیا کہ 700 اونٹ تک دے دیے۔ اللہ کے رسول کو کہنا پڑا نہیں اب نہیں بولوں گا ورنہ عثمان ہی اٹھیں گے۔ عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا، آج کے بعد عثمان اگر ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے گا۔ تو جنت پانے والے کام کرو جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ 3:37 پر فجر کی نماز جماعت کا وقت ہے، نماز اذان کا وقت ہے، 3:32 ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو وضو بنائیے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور ہم سب یہیں پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔
اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور حصول جنت کے لیے جو اعمال صالح کی ضرورت ہے ہم اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔